بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم۔ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ٹھیک ٹھاک خوش باش رکھے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرے کہ اللہ پاک مجھے بھی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ میری بھی زندگی میں جو دکھ پریشانیاں ہیں اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دور فرما دے۔ اور کل بھی جتنے میرے سبسکرائبر آئے ان کے لیے بھی خصوصی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو کسی کا اپنے سوا محتاج نہ کرے، ان کی زندگیوں میں جو دکھ پریشانیاں مصیبتیں ہیں، جو اگر کوئی رشتوں کے لیے پریشان ہے ان کو اچھے رشتے عطا فرمائے، ان میں سے جو کوئی بے اولاد ہے اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے، ان کو جو بھی پریشانی ہے جائز حاجات تمام پوری فرما دے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں درود شریف کا چینل ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، سپورٹ کر دیں اور لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ انسان ہوں، کوئی نہ کوئی کمی بیشی تو ویڈیو میں رہ جاتی ہوگی، معذرت، لیکن یہ ویڈیو شروع کرنے کا مقصد ہے کہ میں ایک تو درود شریف کے واقعات بتا سکوں، جتنا زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھ سکوں، پڑھا سکوں، اور دوسرا مجھے سپورٹ بھی چاہیے۔ بعض انسان کی زندگی میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہر کسی کو نہیں بتا سکتا، تو بس آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے میرے بھی مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ کا ساتھ، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی سپورٹ۔ آج کا واقعہ ہے کہ ابو الفضل رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک شخص خراسان سے آیا اور فرمایا مجھے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ نما ہیں اور مجھے حکم دیا جب تم ہمدان میں جاؤ تو فضل بن رحمت اللہ تعالیٰ کو میرا سلام کہنا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایسا کرم کس وجہ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ جب آنے والے نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا اور یہ بھی کہا کہ وہ درود پاک مجھے بھی بتائیے جو آپ، تو انہوں نے فرمایا کہ میں روزانہ 100 بار درود پاک پڑھتا ہوں۔ اس نے مجھ سے یہ درود پاک یاد کر لیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں آپ کو نہیں جانتا تھا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کے متعلق بتلایا۔ ایک روز سلطان محمد غزنوی طہارت خانے میں سے آواز دی، اے ایاس کے بیٹے پانی لاؤ۔ ایاس کو سن کر بہت افسوس ہوا، شاید میرے بیٹے سے کوئی قصور ہوا ہے جس کی وجہ سے سلطان نے اس کا نام نہیں لیا۔ جب بادشاہ فارغ ہوئے تو ایاس کو متفکر پایا، پوچھا کہ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ ایاس نے عرض کی حضور آپ نے آج میرے بیٹے کو نام سے نہیں پکارا، اس سے کوئی قصور ہو یا بے ادبی ہو؟ سلطان نے مسکرا کر فرمایا ایاس خاطر جمع رکھ، تیرے بیٹے سے کوئی قصور نہیں ہوا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میں تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سبحانہ کا نام لے اور جل شانہ کہے اور جو میرا نام پاک لے تو درود شریف پڑھے، اگر ایسا نہ کرے تو وہ بخیلوں میں داخل کیا جائے گا۔ میرا اس وقت وضو نہ تھا اور میں شرمایا کہ بے وضو یہ مبارک نام لوں، کیونکہ تیرا بیٹا ہم نام ہے میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس لیے میں نے تیرے بیٹے کا نام نہیں لیا کہ میرا وضو نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا اس میں سے عذاب ہو رہا ہے۔
واپسی پر گزرے تو دیکھا اس قبر پر نور ہی نور ہے، اہل قبر پر رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے حیرت سے اللہ عز و جل سے عرض کیا مجھے اس کا بید جاننا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ یہ شخص جب مرا تو انتہائی بدکار اور گناہ گار تھا، لہٰذا اس پر عذاب مسلط کر دیا گیا ہے، مگر اس کی وفات کے بعد اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جو آج 4 سال کا ہے۔ آج اس کی ماں نے اس کو مدرسے میں ڈالا تو اس بچے کے استاد نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی ہے۔ مجھے اس بات پر حیا آتی ہے کہ میں اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں جبکہ اس کا بچہ زمین پر مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، تمام گناہ معاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھے اور 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، بے شک سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اور ایک اور واقعہ ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا کیسا۔ حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجنا چاہتا ہوں، اس کی مقدار اپنی دعا کے اوقات میں کیا مقرر کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تمہارا جی چاہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1/4 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے اختیار ہے اس سے بڑھا دے، تیرے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کی 2/3 کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اختیار ہے، اگر بڑھا لو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے سارے وقت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس صورت میں تمہارے سارے فکروں کی کفایت کی جائے گی، تیرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ اس طرح امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں اپنے سارے وقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے لیے وقف کروں تو کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے دنیا اور آخرت کے سارے فکروں کی کفایت فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ مسلمان کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ احکام خداوندی کی پیروی کثرت درود پاک سے کرتا رہے۔ دونوں اصحاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عبادت کا سارا وقت درود شریف کے لیے وقف کرنے کو فرمایا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ کثرت سے درود شریف کی وجہ سے دعا یا کسی حاجت کا اظہار نہ کر سکو تو رب تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ تم کو بھی عطا کرے گا جو تم نہ مانگ سکے۔ تمہاری یہ کثرت میرے قرب اور عطائے خداوندی کا ذریعہ بنے گی۔ سبحان اللہ۔ پیاری پیاری وائی ٹی فیملی، سنا آپ نے درود شریف کے کتنے زیادہ برکات ہیں، کتنے فائدے ہیں، تو آپ لوگ بھی روزانہ 313 مرتبہ لازمی پڑھا کریں۔ 313 مرتبہ کا مطلب زیادہ میں شمار ہوتا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اپنے بچوں کو بھی یہ ویڈیو دکھائیں لگا کر کہ ان کو بھی درود شریف بچپن سے ہی پڑھنے کی عادت بنے۔ جب بچپن سے عادت بنے گی تو وہ عادت مرتے ٹائم تک رہتی ہے، یہ آزمائی ہوئی بات ہے۔ تو پیاری سی وائی ٹی فیملی، آپ لوگ ہر ٹائم درود شریف کی عادت بنائیں، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے، اور اپنے بچوں کو بھی بنوائے، اور یہ میری ویڈیو شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا۔ شیئر اس لیے کہ سب کے پاس اسلامی واقعات پہنچ سکے، اور اللہ پاک آپ سب کی دکھ پریشانیاں ختم کرے۔ جو مسلمان سن رہے ہیں، جو نہیں سن رہے، اللہ پاک رمضان کے سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔
اللہ پاک جو وفات پا چکے ہیں اس دنیا میں، جو مسلمان وفات پا چکے ہیں، اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ جو بھی سن رہی ہے ویڈیو، اس کے گھر سے جو دنیا سے چلا گیا، اللہ پاک اس کی قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، کل زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ السلام علیکم۔